الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ قرآن کریم کی سورہ النساء آیت نمبر 7 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص مر جائے اور اپنا مال چھوڑ دے، خواہ وہ اموال منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو۔ اموال منقولہ وہ اموال ہوتے ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہو سکتے ہیں، پیسے ہے، سونا چاندی ہے، دوسرا سامان ہے۔ اور اموال غیر منقولہ وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہ ہو سکے، یعنی زمین ہے، گھر ہے، دکان ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ تمام جو مال بھی مردے نے چھوڑا وہ تقسیم ہوگا، اور وہ اس کی ورثہ میں تقسیم ہوگا، اس کی اپنی ترتیب ہے جو ابھی آ رہی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ نے یا قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا ہو یا قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ مما قل منہ او کثر، خواہ توڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو وہ سب کچھ تقسیم ہوگا، جس میں مردوں کا بھی حصہ ہوگا، عورتوں کا بھی حصہ ہوگا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، یعنی ذوی الفروض کو جو حصے مقرر ہے، اللہ نے جن لوگوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں ان کو بھی، اور جو مال بچ جائے گا تو ان کے بعد عصبات کچھ دوسرے رشتہ دار ہے، میراث کے قانون کے مطابق ان کو ملے گا۔ اس آیت میں 5 باتیں بالکل واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میراث کو ضرور تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میراث ایک شخص کے پاس چلا جائے پھر اس سے ایک شخص کے پاس، ایسا نہیں، بلکہ تقسیم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ للرجال نصیب، اور اسی طرح فرمایا وللنساء نصیب۔ تیسری بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کا قانون ہر قسم کے اموال پر لاگو ہوگا، توڑا ہو، زیادہ ہو، منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، جتنا بھی ہو اس پر قانون لاگو ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میراث کا حق یہ موت کے بعد قائم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص زندہ ہے تو اس کا مال اس کا اپنا ہے، وہ اگر کچھ دیتا ہے تو وہ ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، اس لیے کہ وہ مال کا مالک ہے اور خود زندہ ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو میراث کا حق قائم ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات جو یہاں آیت سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں بعید ترین محروم ہوگا۔ تو جب کسی کے اپنے براہ راست اولاد، اپنے بچے موجود ہوں گے، بیٹا بیٹی موجود ہوں گے، تو وہی حصہ دار ہوں گے، اور دوسرے جو بعید ہے، پوتا پوتے، پڑپوتا پڑپوتے وغیرہ، وہ محروم ہوں گے۔ اس لیے کہ قریبی میراث کا پورا قانون قرب اور بعد کے بنیاد پر قائم ہے۔ تقسیم میراث کا فلسفہ اس طرح ہے کہ 3 باتیں علماء نے لکھی ہے جو میراث کے فلسفہ کی بنیادیں ہیں۔ ان 3 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 قرابت ہے۔ میراث کی تقسیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب سے فرمایا ہے کہ اس میں قریب ترین رشتہ دار کا زیادہ حصہ ہے، اور جو قریب ترین سے بچ جائے گا تو وہ پھر اس کے بعد جو بعید ترین ہے، بعید تر ہے، اس کو ملتا ہے۔ تو سب سے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں مردے کے، سب سے پہلے ان کو ملتا ہے۔ ان قریب ترین میں 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے، یعنی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میراث تقسیم ہو رہی ہو اور ان 6 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو اور وہ محروم ہو جائے، اسے کہا جائے تمہارا اس میں حصہ نہیں ہوتا۔ یہ 6 قسم کے لوگ دیکھیں: ماں، باپ، شوہر اور بیوی،
اور بیٹا اور بیٹی، ان 6 میں سے جو بھی موجود ہوگا، یعنی ایک شخص مر گیا تو اس کی بیوی اگر موجود ہے تو بیوی کبھی محروم نہیں ہوگی۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ بیوی کو محروم کر دیتے ہیں جب میراث کو تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی شخص مر گیا، نہیں لوگ، بھائی مر گیا ہے، بیٹا مر گیا ہے، تو اس کی میراث میں اس کی بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو گھر سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بیوی کو گھر سے نکال دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ میراث میں حصہ نہ لے، اور اس کو اپنے بھائی کی بیوی کو اس کے گھر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اور میراث کے حق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بیوی کبھی محروم نہیں ہوگی، نمبر 1۔ شوہر، بیوی مر گئی ہے تو شوہر کبھی محروم نہیں ہوگا، اس کے مال میں سے حصہ لے گا۔ اسی طرح ماں باپ کہ مردے کا ماں موجود ہے یا اس کا باپ موجود ہے یا دونوں موجود ہے، کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ اس سے زیادہ قریب مردے کی طرف اوپر سے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا اور بیٹی، تو نہ بیٹا محروم ہو سکتا ہے نہ بیٹی محروم ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بڑا ظلم ہوتا ہے کہ بیٹی کو محروم کر دیا جاتا ہے اور بیٹے اپنا حصہ لیتے ہیں، اور یہ محروم کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، یہ محروم کرنے والا بھائی ہوتا ہے، اپنا بھائی، کوئی اور ظالم کہیں سے نہیں آیا۔ یہ بھائی خود ظالم بن گیا ہے اور اپنی بہن کو ہی محروم کر دیتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم محروم کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کر رہے ہیں، ہم بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ عموماً معاشرے میں ہمارے ہاں ایک رواج پا گیا ہے، ایک غلط رواج پا گیا کہ بہنوں کو کیوں حصہ دے؟ اس لیے کہ بہن کو حصہ جب ملے گا تو یہ تو بہنوئی کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ایک منطق ہے جو کہی جا رہی ہے کہ یہ جو میں اپنی بہن کو اپنا حصہ دوں گا تو وہ تو بہن کے بجائے بہنوئی کے پاس چلا جائے گا، وہ سنبھالے گا۔ بھائی ذرا غور کرے، آپ بھی کسی کی بہنوئی ہے، آپ کی بیوی کو بھی حصہ جو ملے گا وہ آپ کے پاس آئے گا، تو آپ کے پاس بھی آتا ہے بحیثیت بہنوئی، دوسرے کے پاس بھی بحیثیت بہنوئی اگر جاتا ہے، بہن کا مال کوئی تو سنبھالے گا، تو بہنوئی سنبھالے گا۔ آپ بھی کسی کی بہنوئی ہے تو آپ اسی کا مال سنبھالتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب بہن کسی کے حوالے کیا ہے تو مال بہن سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اس لیے بہنوں کا حصہ پورا پورا دینا چاہیے، اور بیٹی کو، یعنی کسی شخص کی بیٹی کو جو مورث ہے، جو فوت ہو گیا ہے، اس کے مال میں اس کی بیٹے کا جس طرح حصہ ہے اسی طرح اس کی بیٹی کا حصہ ہے، یہ سب اس کی اولاد ہے، اس لیے کسی صورت بھی ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات یہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ خود جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی شاید مر جاؤں گا، تو وہ اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، یعنی یہ باپ کا ظلم ہوتا ہے، جو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ میراث اگر چھوڑ رہا ہے تو اس کی تقسیم کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، تقسیم کے ذمہ دار وارث ہے۔ تو اپنے بھائی اگر بہنوں کے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں تو وہ بھائی ذمہ دار ہوں گے، لیکن یہاں باپ اپنے آپ کو ذمہ دار بنا دیتا ہے اور بیٹوں میں تقسیم کر کے بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اب تم نے کیوں بیٹیوں کو محروم کر دیا؟ تمہارے تو بچے ہیں، ایک جیسے بچے ہیں، بیٹیوں کو کیوں محروم کر دیا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ داماد پھر ان سے مال لے گا۔ آپ کے بیٹوں کے پاس بھی بحیثیت داماد تو حصہ آئے گا، تو اس لیے بیٹی کو کبھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ محرومی، یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر باپ یہ نہیں کرتا تو بیٹیوں کی طرف سے یا بیٹوں کی طرف سے، یعنی بھائیوں کی طرف سے یہ محرومی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ باپ کو یہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ زندگی میں مال دیتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں کہ باپ اگر زندگی میں، لوگ کہتے ہیں باپ کو حق ہے اپنی زندگی میں، اگر اس نے بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو نہیں دیا تو بس اس کا مال تھا، وہ مالک تھا، اور مالک نے جیسے دے دیا تو اس نے دے دیا، اس کو اختیار تھا، اس کو اختیار ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ باپ زندگی میں اپنے بچوں کو جو تحفہ ہدیہ دیتا ہے تو اس میں یہ جو للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون ہے، یہ میراث کا ہے کہ عورت کو 1 اور مرد کو 2 حصے ملیں گے۔ یہ اس کے مرنے کے بعد میراث کی بات ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کوئی ہدیہ تحفہ دے گا تو یہ ہدیہ تحفہ وہ برابر برابر دے گا،
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ شخص نے اپنے ایک بیٹے کو کوئی گھوڑا دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے بیٹوں کو، دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، دوسروں کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، یا تو سب کو دے دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ اس لیے میراث کی بات چل رہی ہے تو میراث میں 6 قسم کے لوگ کبھی محروم نہیں ہوں گے: ماں باپ، میاں بیوی اور بیٹا اور بیٹی، یہ لوگ ہیں۔ تو یہ قرابت ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے۔ دوسرا جو فلسفہ ہے وہ ضرورت ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کو میراث میں زیادہ حصہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، لڑکے کی ضرورت زیادہ ہے تو لڑکی کی نسبت لڑکی کو زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ لڑکی کی ذمہ داری باپ پر ہے، پھر باپ کے بعد وہ شوہر پر ہے۔ اب یہاں لڑکوں کو زیادہ دیا گیا اس لیے کہ بیوی کا خرچہ، گھر کے تمام اہل و عیال کا خرچہ جب اس پر رکھا گیا ہے تو اس کو بجٹ بھی زیادہ دینا ہوتا ہے۔ یہ عقل کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کیا ہے کہ ذمہ داریاں جب مرد پر رکھی تو حصہ بھی اس کو زیادہ دے دیا۔ عورت کو آدھا حصہ دیا گیا، مرد کو یعنی 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ۔ اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ مرد کو عورت کے اخراجات کے لیے بجٹ دیا گیا ہے، عورت کے اخراجات کے لیے اس کو زیادہ مال دیا گیا ہے اور اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہے، تو قرابت۔ اسی طرح دیکھیں، اولاد کا حق زیادہ، اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تو ماں باپ موجود ہے، باپ مرد ہے، ماں عورت ہے، لیکن ماں باپ دونوں کو اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، باقی پورے کا پورا اولاد پہ تقسیم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کی ضرورت اتنی زیادہ اب نہیں ہے، بچوں کی ضرورت زیادہ ہے تو بچوں کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے۔ تو میراث کا قانون ضرورت کے مطابق اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تیسری جو اس کا فلسفہ ہے میراث کا، وہ ہے تقسیم دولت، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ میراث کا پورا مال ایک خاندان کے پاس رہے، ایک شخص کے پاس رہے، پھر ایک شخص سے ایک خاندان میں منتقل ہو اور مالدار لوگوں کے درمیان اس کو یہ گردش کرتا رہے اور جو مستحقین ہے وہ محروم رہے۔ تو تقسیم دولت بھی ایک اس کا فلسفہ ہے۔ میراث کے قانون میں جو میراث تقسیم کرنے کے لیے پروسیس ہے، جو ترتیب ہے، وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو شخص مر جائے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ اٹھایا جائے گا۔ اگر اس کے بچے خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کے مال سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کفن دفن میں وہ ضروری اخراجات شامل ہے، غیر ضروری اخراجات شامل نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص مر گیا ہے اور اس کے مال پہ اس طرح تالان شروع ہو، اس طرح خرچ کرنا شروع ہو، فضول خرچی شروع ہو اس میں، اور ایسی اخراجات کفن دفن میں شامل کیے جائے جو کفن دفن میں ضرورت نہیں ہے بلکہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ لوگوں کو پیسے دینا، یہ جتنے بھی مردے کے مال سے پیسے تقسیم کرنا، یہ اب مردے کا مال ہے اور اس کو آپ ضرورت سے زیادہ تقسیم نہیں کر سکتے کفن دفن کے حوالے سے۔ اس حوالے سے حضرت حمدون قصار رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ، یہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے ایک دوست تھے، وہ بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے۔ یہ حمدون قصار رحمہ اللہ اور کچھ ساتھی اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور بیٹھے تھے۔ اچانک اس کی آخری سانسیں شروع ہو گئی، یعنی وہ مرنے لگا۔ وہ ایک چراغ جل رہا تھا جس میں تیل پڑا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، تو جو ہی اس کی جان نکل گئی، یعنی بالکل آخری سانس اس نے لے لی اور روح نکل گئی، حضرت حمدون قصار رحمہ اللہ نے فوراً اس چراغ کو گول کر دیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اندھیرا ہے، شخص بھی مر گیا ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے، اب روشنی کی ضرورت ہے، آپ نے اس چراغ کو گل کیوں کر دیا؟ ظاہر بات ہے بڑی عجیب سا واقعہ تھا۔ حضرت حمدون قصار رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ بڑی دل کو چبھنے والی اور لگنے والی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا، ابھی تک یہ شخص جب تک زندہ تھا یہ تیل اس کا اپنا تھا، اس لیے ہمارے لیے جائز تھا۔ اب یہ جو تیل بچ گیا ہے، اس کی جان نکلنے کے بعد یہ اس کے ورثہ کا حصہ ہے، اس میں یتیموں کا حصہ آ گیا، چھوٹے بچوں کا حصہ آ گیا، مردوں کا آ گیا، عورتوں کا، کئی لوگوں کا اس میں حصہ ہے۔ اب ہمیں حق نہیں ہے کہ اس چراغ کی روشنی میں ہم بیٹھے رہے۔
اس لیے غیر ضروری اخراجات اس مال سے نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے گا کہ اس مردے پہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے، جتنا بھی ہے۔ ممکن ہے سارا مال قرض میں چلا جائے تو چلا جائے، پھر کچھ بچے گا نہیں، لیکن پھر دوسرے نمبر پہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ پھر اس کی وصیت ہے، جو اس نے وصیت کی ہے، اور وصیت تیسرے حصے سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی مردے کو یہ حق تھا اپنی زندگی میں کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ، لیکن یہ وصیت کس کے لیے کرے گا؟ یہ تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کرے گا مال کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہی فرمایا تھا، الثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ مال کا اس کی وصیت کرے، اور یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ اپنے ورثہ کے لیے بھی کچھ مال چھوڑ دینا چاہیے۔ تو 2 حصے، ضروری نہیں کہ تیسرے حصے پوری کی وصیت ہر شخص کرے، لیکن تیسرا یہ آخری حد ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس سے کم کرے نہ کرے۔ لیکن وصیت کے لیے کوئی قانون بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو وصیت جو تیسرے حصے کے مال کا اس نے کیا ہو، وہ وصیت عملی کی جائے گی، اور اس میں صرف یہ شرط ہے کہ یہ وصیت ذوی الفروض کے لیے نہیں کر سکتا، یعنی وہ لوگ جن کا میراث میں حصہ ہے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اپنا حق دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ جو اس کا وارث بنتا ہے، جو مال میں حصہ لے رہا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت کی حکمت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہو جن کا میراث میں حصہ نہیں بنتا لیکن وہ مستحق ہے، تو یہ اس کو حق ہے کہ یہ ان کے لیے وصیت کرے۔ وصیت عملی کرنے کے بعد جو مال بچ گیا وہ ورثہ کا حق ہے، پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا اور قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہاں عورتوں کو جو لوگ محروم کرتے ہیں، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو محروم کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کا فوت ہو گیا ہے، اس کا میراث تقسیم ہو رہا ہے تو اس کی بیوی کو جو بیوہ ہو گئی ہے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ کبھی یتیم بچیوں کو محروم کیا جاتا ہے، یتیم بچوں کو محروم کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ بلکہ اس میراث کو میراث کے قانون کے مطابق، جس میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، اس مردہ کی بیوی کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے یہاں عموماً جب لوگ مال تقسیم کرتے ہیں تو اس کی بیوی ان کی ماں ہوتی ہے، تو ماں کو تو حصہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ بحیثیت بیوی اس کا یہ حق ہے۔ لیکن یہی بیوی جو بائی کی رہ چکی ہوتی ہے تو اس کو پھر حصہ نہیں دیتے، وہ جو بیوہ ہوتی ہے اس کو حصہ نہیں، بلکہ اس کو گھر سے نکال باہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یہ جو بہن کو محروم کرتے ہیں، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال آپ سے، کہ اگر کوئی شخص ذرا یہ دیکھے کہ یہ جو میں نے قمیص پہنی ہے، میں خود دیکھوں میں نے جو قمیص پہنی ہے، یہ قمیص میری ہے یا یہ میری بہن کی ہے؟ اس لیے کہ جب میرے مال میں بہن کا حصہ آ گیا ہے، 4 بھائی تھے، 5 بھائی تھے، 6 بھائی تھے، جتنے بھی تھے، اور 3-4 بہنیں تھیں، 5-6 بہنیں تھیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا اور وہ سب بھائیوں نے آپس میں تقسیم کیا، تو بہن تو کچھ نہیں کہتی۔ لیکن یہ نہیں کہ اس نے یہ معاف کر دیا ہے۔ بہن جو کہتی ہے کہ میں نہیں لیتی، وہ اس لیے نہیں لیتی کہ بھائی دیتا نہیں ہے، بھائی ظلم کرتا ہے۔ اور کئی بھائی ایسے ہیں کہ بہنوں نے جب میراث کا مطالبہ کیا تو ان کو گھر کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے۔ تو اس لیے بہن اپنے گھر کے دروازے، اپنے بھائی کے گھر کے دروازے اپنے لیے بند نہیں کرتی۔ بہن تو اپنے بھائی پہ فخر کرتی ہے، لیکن بھائی ظالم بن جاتا ہے کہ اس کے میراث کے حق کو وہ قبضے میں لے لیتا ہے اور پھر اس کو دیتا نہیں ہے، اور پھر دیکھتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس جائیداد سے یہ کمائی کرتا ہے، اس کی کمائی کو کھاتا ہے، جائیداد کے محصولات کو یہ استعمال کر رہا ہے، اس کے پیسوں کو، اس کے گھر کو، جو آپ کے گھر میں اس کا حصہ تھا، جو باپ کا گھر تھا، جائیداد میں حصہ تھا، پیسوں میں حصہ تھا، سونے چاندی سب میں اس کا بہن کا حصہ تھا، وہ آپ نے ہڑپ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے کپڑے بنائے ہیں اور آپ قمیص پہن کے جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو شلوار قمیص آپ نے پہنا ہے، ٹوپی آپ نے پہنی ہے، جوتے پہنے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کے ہے، یہ آپ کی بہن کے ہے؟ کہاں کس کے ہے یہ؟ آپ نماز پڑھتے ہیں اسی ان کپڑوں کے ذریعے، ان کپڑوں کو پہن کر، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی نماز ہو گئی؟ آپ جو کچھ صبح ناشتہ کرتے ہیں بڑے آرام سے، کہتے ہیں بڑے حلال کا مال ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں،
شام کا کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، بیوی کو کھلاتے ہیں، آپ فروٹ لاتے ہیں گھر میں، سبزیاں لاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بچوں کے لیے لاتے ہیں، یہ آپ کا ہے یا یہ آپ کی بہن کا مال ہے؟ اللہ کے ہاں اس کا پوچھا جائے گا باقاعدہ، اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بہنوں کو اپنا پورا حصہ وہ دے دیا جائے۔ اور جو لوگ بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، میراث کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی وارث کے میراث کا حق وہ کاٹ کے اس کو نہیں دیا اور خود قبضہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت کا جو میراث ہے، جنت کا جو حصہ ہے، اس کو اس سے کاٹ دے گا اور وہ حصہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ میراث کا جو حق ہے وہ حق اس کو پورا پورا دیا جائے۔ کبھی کبھار باپ وصیت کرتا ہے، باپ تقسیم کرتا ہے مرنے سے پہلے زمین کو اور اپنے بیٹیوں کو محروم کرتا ہے۔ ہمارے جو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ یہ کہ باپ خود ظالم بن جاتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی باپ وصیت کرے کہ اپنے بیٹیوں کو کے لیے کہ بھائی کو مجبور کرے اپنے بیٹوں کو کہ وہ اپنے بہنوں کو ضرور حصہ دے دے۔ اور اسی طرح وصیت میں بھی ضرر رسان وصیت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پوری عمر اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخری عمر میں غلط وصیت کر کے دوزخ کی آگ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے وصیت میں بھی ظلم نہیں کرنا۔ کبھی کبھار باپ کسی کو بچے کو عاق کر دیتا ہے تو یہ بھی یاد رکھے میراث میں عاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا اگر اس نے اپنے بیٹی کو عاق کر دیا، لکھ دیا، تو جو کاغذ تیار کیا، عدالت سے لکھوایا، سب کچھ فارمیلٹی پوری کی، لیکن یہ زندگی میں تو کر سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ چونکہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو عاق اپنا حصہ پورے کا پورا لے گا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے عورت کا حصہ متعین کر دیا۔ دیکھیے مرد کے لیے حصہ متعین نہیں کیا، لیکن عورت کے لیے قرآن نے باقاعدہ حصہ متعین کیا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ مرد کو کتنا ملے گا؟ عورت کے ان دو عورتوں کے حصے کے برابر اس کو حصہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر کر دیا ہے۔ یہ جو عورت کے لیے آدھا ہے، ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس لیے کہ مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو یہ جو حصہ ملا ہے یہ آدھا نہیں ہے بلکہ یہ پورا ہے۔ اسی حوالے سے کس کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال آخر میں دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی، یعنی دو ورثہ ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور 3 لاکھ اس نے روپے چھوڑے ہیں۔ اب 3 لاکھ میں 2 لاکھ یہ لڑکا لے گا اور 1 لاکھ لڑکی لے گی۔ لیکن اب آپ دیکھیں آگے اللہ نے جو تقسیم کی ہے کیسے کی ہے۔ 2 لاکھ لڑکے کو ملے، 1 لاکھ لڑکی کو۔ بہن بھائی آپس میں اس طرح لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کی تقسیم ہو گئی۔ لیکن اب دیکھیں لڑکا جب اپنے لیے شادی کرے گا تو اپنی بیوی کو مہر دے گا۔ آج کل کم از کم 1 لاکھ روپے مہر، 1 تولہ سونا تو ضرور دے گا۔ تو 1 لاکھ روپے اس نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا، اس کے پاس 1 لاکھ بچ گیا۔ اب یہ لڑکی جس کو 1 لاکھ ملا ہے، اس کے ساتھ جو شادی کرے گا تو کم از کم 1 لاکھ روپے کا مہر تو دے گا۔ تو لڑکی کے پاس اب اس میں موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس لڑکی کو 1 لاکھ کا جب مہر مل گیا تو 2 لاکھ روپے ہو گئے، لڑکی کے پاس 1 لاکھ رہ گیا۔ لیکن اب دیکھیں آگے، اس لڑکی کا پورا خرچہ شوہر پر ہے، یعنی باپ پر تھا، اب شوہر پر ہے۔ یہ شوہر جس کے پاس 1 لاکھ رہ گیا ہے، یہ اس 1 لاکھ میں اپنی بیوی کا پورا خرچہ بھی اٹھائے گا، لیکن اس کی بہن کو جو 1 لاکھ ملا تھا، پھر 1 لاکھ مہر 2 لاکھ ہو گیا، اس کا خرچہ بھی اپنے شوہر کے اوپر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا زیادہ خیال رکھا ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آدھا حصہ پورا حصہ ہماری خواتین اس پر بالکل ایمان رکھتی ہے اور نہیں مانگتی اس طرح کہ ان کو زیادہ حصہ دیا جائے۔ یہ مغرب کا ایک شوشہ ہے، ہمارے دشمنوں کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا ہے۔ ہماری خواتین اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ ہماری خواتین مسلمان ہے، مومنہ ہے، وہ کہتی ہے ہمیں وہ حصہ دو جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، قرآن کریم نے جو ہمیں حصہ دیا ہے وہی آدھا حصہ، اسی پر راضی ہوتی ہے، اسی کے لیے عدالت میں جاتی ہے، اسی کے لیے چیخ رہی ہوتی ہے، وہی آدھا حصہ ہمیں دے دو
تو وہ آدھا حصہ ہم نہیں دیتے، اسی پر وہ راضی ہے، اور راضی ہونا بھی چاہیے اللہ کے قانون پر۔ ہمیں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عورتوں کا پورا حصہ تقسیم میراث کے قانون کے مطابق ان کا حصہ پورا ان کو ادا کرے، تب ہم کہہ سکیں گے ہم حلال کھا رہے ہیں، ہمارا رزق حلال ہے، اور ہم حلال کے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے بچے حلال کھا رہے ہیں، اور میں قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو مجھ پر کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کی میراث کو قبضہ کیا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔